रशीद, हमारी 4 तारीख की फ्लाइट है, हमारे पास 3 दिन ही बाकी हैं। तुम एक काम करना, अम्मा जान को आज ही दारुल उमान छोड़ आओ ताकि बाद में तुम्हें पैकिंग करते वक्त तंगी ना हो। समीना ने अपने शौहर रशीद से कहा तो रशीद बोला, हाँ समीना, तुम ठीक कह रही हो, मैं आज ही अम्मा को दारुल उमान छोड़ आता हूँ। तुम जल्दी से अम्मा के कपड़े बैग में रख लो कर अम्मा को लेकर बाहर आ जाओ, मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। बोलकर रशीद बाहर निकला तो समीना अपनी सास मुनीरा जी के पास आकर बोली, अम्मा जी, हम बैरून मुल्क जा रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया। अगली बार आएंगे तो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको दारुल उमान छोड़ने जा रहा है। तो चले जल्दी से उठें, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे मुनीरा जी क्या ही बोल सकती थी। चुनाचे खामोशी से दारुल उमान जाने के लिए तैयार हो गई तो रशीद उन्हें लेकर दारुल अमान चला गया। दारुल अमान पहुंचकर रशीद रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी मां के दाखिले की बात करने लगा तो उस लड़की ने कहा, देखें साहब, हमारी मैनेजर फिलहाल यहाँ मौजूद नहीं है, वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई हैं और उनके आने पर ही आपकी वालदा का यहाँ दाखिला हो सकता है। तो रशीद गुस्से से बोला, देखें मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश करें, मेरे पास इतना वक्त नहीं कि दोबारा अपनी वालदा को यहाँ लेकर आ सकूं, इसलिए आप इन्हें आज ही दाखिला दे दीजिए। आप कहें तो मैं अभी 2 लाख रुपए का चेक काट कर आपको दे देता हूं, बस आप मेरी वालदा को यहाँ रख लीजिए। अरे साहब, मैं एक बार आपसे कह चुकी हूं ना कि किसी सूरत में आपकी वालदा को आज दाखिला नहीं दिया जा सकता। वो मैडम इस दारुल अमान की मुंतजिम है और उनके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आप ऐसा कीजिएगा, कल शाम को फिर आ जाइएगा। कल शाम तक मैडम वापस आ जाएंगी, रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा। तो रशीद बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू पाते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, हम लोग बहुत दूर से आए हैं, 3 दिन बाद मेरी बैरून मुल्क की फ्लाइट है, अभी तो मुझे सारी तैयारियां भी करनी है। प्लीज मैडम, मेरे सूरत हाल को समझने की कोशिश करें। ये बातें ही हो रही थी कि इतने में रशीद का मोबाइल फोन बजा। उसने देखा तो उसके ऑफिस के मालिक का फोन था। हेलो जी साहब, रशीद ने कहा। तो दूसरी तरफ से आवाज आई, मिस्टर रशीद, आपने अभी तक मुझे दस्तावेजात ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे दस्तावेजात मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। जी जी साहब, मैं अभी कर देता हूं आपको, रशीद ने हड़बड़ाते हुए कहा। तो उसके मालिक बोले, लेकिन मिस्टर रशीद, आप अपने काम के मामले में इतना लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं साहब, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। इससे पहले कि रशीद अपनी सफाई में कुछ कहता, दूसरी तरफ से फोन कट चुका था। परेशानी और तंगी में डूबा रशीद अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तंग देखकर पास बैठी मुनीरा जी भी बेचैन हो गई। रशीद ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूं। एक तरफ बीवी बच्ची और घर की परेशानियां, तो दूसरी तरफ बैरून मुल्क की नौकरी। मेरे मुस्तकबिल का सवाल है, मैडम प्लीज कुछ कीजिए। आप दारुल अमान की मैनेजर साहबा को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूं। जी नहीं, ये अभी मुमकिन नहीं है, मैडम का फोन पहुंच से दूर है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी, परवेज यहाँ आना जरा। तभी 22 बरस का एक नौजवान उसके सामने हाजिर हुआ। जी फरमाइए मैडम। परवेज, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का बंदोबस्त कर दो, बहुत दूर से आए हैं ये। ठीक है मैडम, अभी करवाता हूँ, कहकर परवेज तो वापस अंदर चला गया। लेकिन ये सुनकर रशीद हैरत से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता इससे पहले ही वो मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर रशीद, अगर आप दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए। लेकिन मैडम, मुझे बहुत तंगी होगी। देखो मिस्टर रशीद, मैंने कह दिया है ना, अगर आपको यहाँ रुकना है तो कमरा नंबर 4 में चले जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा, वरना आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर रशीद दबे दिल से अपनी मां को लेकर कमरे में चला गया, जहां परवेज ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके लिए रात को रुकने का बंदोबस्त कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूं, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, पास में गुसल खाना है। इतना कहकर परवेज कमरे से बाहर निकला तो रशीद वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। तो मुनीरा जी साथ लाई अपने आप बैग खोल कर बैठ गई और एक दुपट्टे से लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने तुम्हारी और बहू की बातें कल ही सुन ली थी, इसलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे।
تاکہ 2 دن تک کھاتی رہوں گی۔ تجھے پسند ہے نا بیٹا؟ اچار بھی لائی ہوں تمہارے لیے۔ اپنی ماں کی اس بات کا رشید نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ تو بس اپنے کام میں ہی مصروف تھا، اس کے پاس اپنی ماں کی بات سننے کے لیے وقت کہاں تھا۔ بیٹے کا کوئی جواب نہ پا کر منیرا جی پھر سے بولی، اچھا کوئی بات نہیں میرا بیٹا، میں ہی تجھے اپنے ہاتھوں سے آلو کے پراٹھے کھلا دیتی ہوں، نہ جانے اس کے بعد کبھی یہ سکھ ملے یا نہ ملے۔ کہتے کہتے ان کا گلا بھرایا۔ جیسے ہی روٹی کا ایک حوالہ توڑ کر منیرا جی اپنے بیٹے کو کھلانے لگی تو رشید غصے سے جھنجھلاتے ہوئے بولا، کیا ہے اماں، آپ کو اور کوئی کام نہیں ہے؟ مجھے ابھی بہت سا کام نمٹانا ہے، آپ ہی کھائیے یہ آلو کے پراٹھے، مجھے ابھی بھوک نہیں ہے۔ بیٹے کا ایسا برتاؤ دیکھ کر منیرا جی سہم گئی اور خاموشی سے وہ پراٹھے واپس اپنے بیگ میں رکھ لیے۔ بیٹے کو ایسے لیپ ٹاپ میں لگے دیکھ کر منیرا جی پھر سے بولی، ٹھیک ہے بیٹا، تمہیں زندگی میں بہت ترقی ملے، میری دعا ہے اللہ سے، بہت بڑے آدمی بنو تم۔ بول کر منیرا جی وہیں اپنی کمر سیدھی کرنے لگیں اور اپنے ماضی میں کھو گئیں۔ 20 سال کی منیرا جی جب شادی کر کے اپنے سسرال آئی تھیں تبھی سے انہیں اس ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبا دیا گیا تھا۔ گھر میں کئی افراد تھے، ایک نند تھی جو اپنے شوہر کو لے کر اپنے میکے میں ہی جمی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر ساس کا بہت لاڈلا تھا، اس کے علاوہ ان کے 2 جیٹھ اور جٹھانیاں بھی تھیں، البتہ دونوں جٹھانیاں بڑے گھر سے آئی تھیں۔ جیٹھ بھی خوب اچھا کماتے تھے، اس لیے جٹھانیاں ساس کی دھوس بالکل نہیں کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر ساس کا روب منیرا جی پر ہی چلتا تھا۔ منیرا جی کا شوہر ایک چھوٹی سی نجی ملازمت کرتا تھا، اس لیے کچھ خاص نہیں کماتا تھا۔ گھر کا خرچہ سسر اور دونوں جیٹھ جی کی کمائی سے ہی چلتا تھا۔ ان سب وجوہات کی بنا پر منیرا جی کی حیثیت ایک نوکرانے سے بھی کم تھی، لیکن اتنا بھی کافی نہ تھا۔ شادی کو کئی سال گزر گئے تھے لیکن منیرا جی کے ہاں ابھی تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ دل کا غم تب اور بڑھ جاتا جب سسرال والے انہیں بانجھ ہونے کے تانے دینے لگے۔ آخرکار شادی کے 10 سال بعد اللہ تعالی نے ان کی دعا سنی اور انہوں نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا۔ منیرا جی تو خوشی سے پھولی نہ سمائیں، لیکن ان کی یہ خوشی شاید اللہ تعالیٰ کو بھی گوارا نہ تھی۔ ان کا بیٹا ابھی 2 مہینے کا ہی ہوا تھا کہ ان کے شوہر کی ایک سڑک حادثے میں وفات ہو گئی۔ منیرا جی تکمیل سے ٹوٹ چکی تھیں، اب ان کے جیٹھ جٹھانیاں بھی خاندان سے الگ ہو گئے، ساس سسر بھی کچھ عرصے بعد انتقال کر گئے، نند اور نندروئی نے بھی اپنا الگ گھر بنا لیا۔ منیرا جی اور ان کے بیٹے کو بوجھ سمجھ کر سب لوگ اپنی اپنی طرف چلے گئے۔ منیرا جی اپنے بیٹے کے ساتھ یکسر اکیلی رہ گئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ بیٹے کی پرورش کے لیے انہوں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا، لیکن سارا کام کرتے ہوئے بھی وہ اپنے بیٹے کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھیں۔ اتنی مشکلات جھیلنے کے باوجود منیرا جی نے اسے پڑھایا لکھایا اور اتنا قابل بنایا کہ اسے ایک بہت بڑی کثیر القومی کمپنی میں نوکری مل گئی اور اپنی پسند کی لڑکی سمینہ سے شادی کر لی۔ سمینہ جدت پسند خیالات کی لڑکی تھی، گھر کا کام کرنا اسے ذرا بھی پسند نہیں تھا۔ وہ دن بھر گھومنا پھرنا، سہیلیوں کے ساتھ خریداری یا پھر اپنے ابو اماں کے گھر چلے جانا، یہی اس کا روزمرہ تھا۔ کسی دن گھر پر رہتی تو سہیلیوں کا اڈا وہیں جم جاتا۔ منیرا جی کو یہ سب بالکل پسند نہیں تھا، لیکن کہتی بھی تو کس سے، بہو کو سمجھانے لگتی تو 2 ٹوک جواب سننے کو ملتا اور بیٹا بیوی کا دیوانہ تھا۔ خیر جیسے تیسے زندگی کی گاڑی چل رہی تھی، وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ اب سمینہ کے میکے والے کینیڈا میں منتقل ہو گئے تو سمینہ نے بھی ضد پکڑ لی کہ اسے بھی کینیڈا جا کر وہیں رہنا ہے، وہاں کی اعلیٰ زندگی کا لطف اٹھانا ہے۔ تو رشید بھی یہاں سے دگنی تنخواہ کے لالچ میں بیرون ملک جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ سمینہ اور دونوں بچے تو جیسے خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے، لیکن رشید اپنی ماں کے لیے فکر مند ہو گیا کہ ماں کو اکیلی کہاں چھوڑے۔ رشید کو فکر مند دیکھ کر سمینہ نے کہا، ارے رشید تم کیوں فکر میں بیٹھے ہو؟ میں تو کہتی ہوں اماں جی کے لیے دارالعمان ہی ٹھیک رہے گا، وہ کیا کریں گی یہاں ہمارے ساتھ بیرون ملک جا کر؟ تم پریشان ہونے کی بجائے اپنی آنے والی زندگی پر توجہ دو، یہ وقت عملی ہو کر سوچنے کا ہے، بھاگ دوڑ میں بہ کر اتنا اچھا موقع مت چھوڑو۔ رشید کو بھی یہی ٹھیک لگا اور اپنی ماں کو دارالعمان بھیجنے کے لیے تیار ہو گیا۔ چائے بسکٹ لایا ہوں مائی صاحبہ، پرویز کی آواز سے منیرا جی حال میں واپس لوٹی اور بیٹھ کر چائے لیتے ہوئے اپنے بیٹا رشید سے بولی، اچھا بیٹا کم از کم چائے تو پی لو۔ کیا اماں، ایک تو میں اتنی پریشانی میں ہوں اور آپ کو کھانے پینے کی پڑی ہے، آج اگر پورا کام دے کر نہ کیا تو مالک کی ڈانٹ سننی پڑے گی۔
اور جہاں انٹرنیٹ کی رسائی پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے، پتہ نہیں اس دارالعلومان والوں نے بھی اپنے قاعدے بنا رکھے ہیں۔ حد ہے، اتنا بھی نہیں سمجھتے کہ کوئی بزرگ ہے جو دوسرے شہر سے آیا ہے، ان لوگوں کو بزرگوں کو سہارا دینا چاہیے، لیکن یہاں تو ایک طرف دارالعلومان کی منتظم گھومنے کو نکلی ہوئی ہے، تو دوسری میڈم جو یہاں بیٹھی ہوئی ہے ہماری بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ رشید غصے میں بولتا جا رہا تھا اور ادھر دروازے پر کھڑی وہی میڈم ان کی ساری باتیں سن رہی تھی۔ تبھی اچانک رشید کی نظر وہاں کھڑی اس میڈم پر گئی۔ انہیں سامنے دیکھ کر رشید شرمسار ہو گیا اور اپنی بات پر پردہ ڈالتے ہوئے بولا، ارے میں تو بس رہنے دیجئے مسٹر رشید، میں جانتی ہوں ایسے ماحول میں کوئی بھی شخص چڑچڑا ہو جاتا ہے، آپ میرے ساتھ چلیے، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایسا کہہ کر میڈم کمرے سے باہر نکلی۔ رشید کو لگا کہ شاید میڈم زیادہ پیسوں کا مطالبہ کرے گی، اس لیے باہر نکلتے ہی بولا، دیکھیے میڈم، اگر آپ کہیں تو میں 2 لاکھ کی بجائے 1 لاکھ روپے کا چیک کاٹ دیتا ہوں۔ تبھی میڈم بولی، جی نہیں، پیسوں کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مجھے حیرانی تو اس بات پر ہے کہ بچپن میں آپ کے پیچھے آپ کی ماں نے نہ جانے کتنے ضروری کام ٹالے ہوں گے، کتنی راتیں جاگتے ہوئے گزارتی ہوں گی، اور آپ ان کے لیے یہاں ایک رات بھی نہیں رک سکتے۔ یہ سن کر رشید کی آنکھیں شرمندگی سے نیچے جھک گئی۔ تو میڈم بولی، چلیے میں آپ کی یہ مشکل بھی حل کر ہی دیتی ہوں، میں آپ کی والدہ کو ابھی کے ابھی داخلہ دلوا دیتی ہوں۔ لیکن کیا میڈم؟ لیکن مسٹر رشید، آپ کو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوگا۔ میڈم کی یہ بات سن کر رشید انہیں حیرانی سے دیکھنے لگا۔ تو میڈم بولی، ہاں مسٹر رشید، میں آج ہی آپ کی والدہ کا داخلہ کروا دوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو دارالعلومان میں رشید احمد نام کے ایک بزرگ شخص رہتے ہیں، آپ کو صرف ان کا پوتا بننے کا ڈھنگ کرنا ہوگا۔ یہ سن کر رشید حیران رہ گیا۔ پھر میڈم بولی، تقریباً 8 سال پہلے ان کا بیٹا انہیں یہاں چھوڑ کر بیرون ملک چلا گیا تھا، تب سے لے کر آج تک وہ اپنے پوتے سے ملنے کو ترس رہے ہیں، انہیں امید ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ ان سے ملنے ضرور آئے گا۔ لیکن مسٹر رشید، آج ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کے پاس زیادہ وقت باقی ہے، اگر ہو سکے تو ہمارا یہ چھوٹا سا کام کر دو، صرف ایک ڈھنگ ہی تو کرنا ہے، لیکن سوچئے اپنے پوتے کو آنکھ پر دیکھنے کے لیے پل پر ترستی ان کی آنکھوں کو کتنا سکون مل جائے گا۔ آپ میرا یہ کام کر دیجئے، میں آپ کی والدہ کو ابھی داخلہ دے دوں گی۔ یہ بات سن کر رشید نے کہا، لیکن میڈم، مجھے تو ان کے پوتے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اس کا نام کیا ہے، وہ انہیں کیا کہہ کر بلاتا تھا۔ ارے آپ کو انہیں کچھ بھی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا یاد رکھیے گا کہ ان کے پوتے کا نام رؤوف ہے۔ اب آپ میرے ساتھ چلیے، کہتے ہوئے میڈم اسے رشید احمد صاحب کے کمرے میں لے گئی۔ رشید احمد صاحب کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر وہیں سرائے میں رہنے والے ان کے ایک بزرگ دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ دوا وقت پر لینے سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ رشید احمد صاحب کے دوست نے کہا تو کانپتی آواز میں رشید احمد صاحب بولے، کتنی بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اٹھا لے، لیکن موت ہے جو بلانے پر بھی نہیں آتی، نہ جانے کیوں رب کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ رشید احمد صاحب کے دل کا درد ان کے لفظوں کے ذریعے باہر آنے لگا۔ اچھا رشید احمد، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، کہہ کر ان کے دوست وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دروازے پر کھڑا رشید احمد صاحب کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ تبھی میڈم رشید کو لے کر آئی اور رشید احمد صاحب کے پاس آ کر بولی، بابا جی دیکھیے تو کون آیا ہے آپ سے ملنے۔ تبھی رشید احمد صاحب نے آہستہ سے کہا، کون آیا ہے بیٹی؟ تو میڈم بولی، دیکھیے بابا جی، آپ کا پوتا رؤوف آیا ہے۔ کیا میرا رؤوف آ گیا؟ کہتے ہی رشید احمد صاحب کی آنکھوں میں ایک چمک آ گئی۔ ہاں بابا جی، آپ کا پوتا بیرون ملک سے خاص آپ کے سے ملنے کے لیے یہاں موجود ہے۔ میرا پوتا آ گیا مجھ سے ملنے؟ اتنے دن تجھے میری یاد نہیں آئی کیا؟ کتنا بڑا ہو گیا تو؟ رشید کی طرف نظر ڈالتے رشید احمد صاحب کے بوڑھے جسم میں گویا جان واپس آ گئی تھی۔ میڈم نے انہیں سہارا دیتے ہوئے بستر پر بٹھایا اور بولی، ہاں بابا جی، کل آپ کے پوتے کی واپسی کی فلائٹ ہے، اس لیے آج اسے جی بھر کر باتیں کر لیجئے۔ بول کر میڈم کمرے سے باہر نکلی تو رشید پاس رکھی کرسی پر بیٹھنے لگا۔ تبھی رشید احمد صاحب بولے، وہاں نہیں بیٹا، یہاں میرے پاس بیٹھو۔ رشید کچھ بے چین سا محسوس کر رہا تھا، البتہ پھر اسے میڈم کی کئی بات یاد آ گئی تو وہ خاموشی سے ان کے بستر پر بیٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا رؤوف بیٹا کہ ایک نہ ایک دن تو ضرور آئے گا، تبھی رب میرے جسم سے جان نہیں نکال رہے تھے تجھے دیکھنے کے لیے ہی۔
میں اب تک زندہ تھا، لیکن بیٹا تو کل ہی واپس چلا جائے گا۔ کتنے سال میں نے انتظار کیا ہے تیرا، اور ملنے کے لیے صرف کچھ ہی پل۔ بولتے بولتے رشید احمد صاحب بیچ میں ہی رونے لگے۔ البتہ پوتے سے ملنے کا جوش اتنا تھا کہ ساری کمزوری بھول کر پھر سے باتیں کرنے لگے۔ اچھا ایک بات بتا بیٹا، تیرے ابو کا کیا حال ہے؟ اسے کبھی میری یاد نہیں آتی کیا؟ کتنے سال ہو گئے اسے دیکھے ہوئے؟ یہ بات سن کر رشید کچھ بول نہیں پایا۔ تو رشید احمد صاحب بولے، تمہاری ماں تو ٹھیک ہے نا بیٹا؟ ہاں ہاں دادا جان، سب لوگ ٹھیک ہیں۔ پتہ ہے بیٹا، یہاں دارالعلوم میں اکثر لوگ مٹھائیاں بانٹنے آتے رہتے ہیں۔ کل بھی کسی کے پوتے کی سالگرہ تھی تو انہوں نے دارالعلوم کے سب لوگوں میں جلیبیاں بانٹی تھی۔ اسی پل میری آنکھوں کے سامنے تیرے بچپن کی تصویر ناچنے لگی۔ کہتے ہوئے رشید صاحب نے پاس ہی پڑی ایک چھوٹی سی کٹوری اٹھائی جس میں ایک لڈو رکھا تھا۔ وہ رشید کو دیتے ہوئے بولا، بیٹا یہ لڈو میں نے تیرے لیے رکھا تھا۔ رشید نے اچار ڈھنگ سے وہ لڈو اٹھایا تو رشید احمد صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی اور بولا، بیٹا تجھے یاد ہے جب تو چھوٹا سا تھا تب سارا دن میرے پاس ہی منڈلاتا رہتا تھا۔ تجھے بیسن کے لڈو بہت پسند تھے، لیکن تیری ماں تجھے زیادہ لڈو کھانے سے منع کرتی تھی، اس لیے ہر روز شام کو پارک میں ٹھہرنے کے بہانے تو میرا ہاتھ پکڑ کر بازار لے جاتا تھا اور حلوائی کی دکان پر جا کر لڈو کھانے کی ضد کرتا تھا۔ اس دوران تو ایک پل بھی میرا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا، اور اس کے بعد تو نے میرا ہاتھ ایسا چھوڑا پھر کبھی نہیں تھاما۔ اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھوں کی طرف دیکھتے ہوئے رشید احمد صاحب نے کہا۔ تو رشید بولا، نہیں نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں ہے۔ دراصل زندگی میں پریشانیاں ہی بہت ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو میں آپ سے ملنے آیا ہوں، لیکن کام کو بھی تو وقت دینا پڑتا ہے نا دادا جان۔ اپنے کام کو وقت دینے کی کوشش کروں تو رشتوں کو وقت نہیں دے پاتا، اور اگر رشتوں پر توجہ دو تو کام چھوٹنے لگتا ہے۔ ہاں بیٹا، غلطی تو ہماری ہے، ہم کام کے بوجھ کو رشتہ سمجھتے ہیں اور رشتوں کو بوجھ۔ یہ سن کر رشید نظریں جھکائے خاموش بیٹھا رہا۔ تو رشید احمد صاحب بولا، لیکن بیٹا مجھے خوشی ہے کہ کم از کم تو مجھ سے ملنے تو آیا۔ ارے ہاں، ایک بات تو میں پوچھنا ہی بھول گیا۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹا، تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا؟ رشید احمد صاحب نے پوچھا تو رشید سوچ میں پڑ گیا۔ دماغ میں خیال کہ اگر ہاں کہتا ہوں تو دادا جان اپنی بہو کے بارے میں پوچھنے لگیں گے۔ کیا ہوا بیٹا، کس سوچ میں پڑ گیا؟ تیری شادی ہوئی یا نہیں؟ ارے نہیں دادا جان، میری شادی نہیں ہوئی ابھی۔ اچھا بیٹا، کہتے ہوئے اچانک رشید صاحب کی آواز کانپنے لگی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد بولے، بیٹا تو میری ایک بات مانے گا نا؟ ہاں دادا جان بتائیے۔ نہیں بیٹا، تیرا والد تو مجھے اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا، لیکن تو کبھی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں اکیلا مت چھوڑنا۔ بڑھاپے میں جب ایک انسان اکیلا رہ جاتا ہے نا تو اس کی زندگی ایک سزا سے زیادہ اور کچھ نہیں رہ جاتی۔ یہ صرف میرے اکیلے کی کہانی نہیں ہے، یہاں دارالعلوم میں کتنے ایسے بزرگ ہیں جن کے بیٹے بہو پوتے پوتیاں سب ہیں، لیکن پھر بھی ان کا اپنا کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ بیٹا یہاں رہنے والے بزرگوں کے دل میں خاندان کی یادیں دن رات سوئی کی طرح چبھتی ہیں۔ اب بھی رشید اور رشید صاحب کی باتیں ہی ہو رہی تھیں کہ رشید کا موبائل بجا۔ اس نے دیکھا اس کی بیوی سمینہ کا فون تھا۔ تو رشید بولا، اچھا دادا جان آپ اب سو جائیے، صبح ہوائی اڈے جانے سے پہلے میں آپ سے ملنے آ جاؤں گا۔ ہاں بیٹا، تو بھی تو تھک گیا ہوگا نا، جا کر سو جا میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ کرے تجھے دنیا کی ساری خوشیاں ملے۔ رشید نے رشید احمد صاحب کے پاؤں چھو کر دعا لی اور بوجھل قدموں سے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کی چوکھٹ عبور کر کے آگے بڑھا، اسی وقت ایک گھٹی ہوئی دل کو چیر دینے والی چیخ اسے سنائی دی۔ اس آواز نے اس کے دل کو وحشت زدہ کر دیا۔ کسی کی ناگہانی واقعے کی آس پر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رشید احمد صاحب اپنے بستر پر بے حال ہو کر گر چکے تھے۔ رشید توڑ کر ان کے پاس گیا، انہیں بلایا، جھنجھوڑا، لیکن ان کی جان نکل چکی تھی۔ اس بزرگ سے کوئی رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی ایسی حالت دیکھ کر رشید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے فوری طور پر میڈم کو آواز دی اور رشید صاحب کے بارے میں بتایا۔ کافی دیر رشید اداس ہو کر باہر ہی بیٹھا رہا، تبھی دوبارہ سے اس کا فون بجا۔ رشید نے فون اٹھایا تو اس کی بیوی سمینہ بولی، ارے اتنی دیر سے کہاں ہو تم تو اماں جی کو دارالعلوم چھوڑنے گئے تھے نا، پھر ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ وہ کیا ہے نا سمینہ، یہاں دارالعلوم کی منتظم موجود نہیں تھی، جس کی وجہ سے اماں کا داخلہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس لیے میں۔ رشید آگے کچھ بولتا اس سے پہلے ہی سمینہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، ارے کمال کرتے ہو تم،
آج داخلہ نہیں ہوا تھا تو کل ہو جائے گا، اس کے لیے تو تمہیں وہاں رکنے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں اماں کو وہاں چھوڑ کر واپس آ جانا ہی چاہیے تھا۔ 3 دن بعد ہماری فلائٹ ہے اور تم وہاں اپنی ماں کے پاس بیٹھے ہو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو سمینا؟ وہ ماں ہے میری، ایسے کیسے چھوڑ کر آ جاتا؟ انہیں کل صبح جلدی یہاں سے نکال جاؤں گا، کہتے ہوئے رشید نے فون بند کر دیا اور وہاں سے اٹھ کر اپنی ماں کے پاس کمرے میں چلا گیا۔ بیٹے کو اداس دیکھ کر منیرہ جی نے پوچھا، کیا ہوا رشید بیٹا؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ کچھ نہیں اماں، بیٹھے بیٹھے تھک گیا تھا تو اس لیے بس باہر ٹہلنے چلا گیا تھا۔ اچھا اماں، آپ آلو کے پراٹھے بنا کر لائی تھی نا، مجھے وہ کھانے ہیں، بہت زور سے بھوک لگی ہے مجھے۔ بیٹے کی بات سن کر منیرہ جی نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ اپنے بیگ میں سے آلو کے پراٹھے نکالے اور اپنے بیٹے کو دیتے ہوئے بولی، پتہ ہے بیٹا، جب تو چھوٹا تھا نا، ہر روز مجھے آلو کے پراٹھے بنانے کو کہتا تھا، اور جب میں بناتی تھی تو کہتا تھا اماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلاؤ نا، جب بھی تمہارے ہاتھوں سے کھاتا ہوں تو کھانے کا مزہ دگنا ہو جاتا ہے، تو آج بھی کھلاؤ نا اماں۔ رشید نے کہا تو منیرہ جی مسکراتے ہوئے اسے اپنے ہی ہاتھوں سے کھلانے لگی۔ پھر جذباتی ہوتے ہوئے رشید نے کہا، اماں یاد ہے تمہیں جب بچپن میں ایک بار گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نانی جان کے گھر گئے تھے تو میں وہیں گلی میں آس پاس کے بچوں کے ساتھ چھپن چھپائی کا کھیل کھیلنے لگا تھا، کوئی کہیں تو کوئی کہیں، میں بھی بچوں کے ساتھ پاس کی گلی میں جا کر چھپ گیا۔ تھوڑی دیر میں باقی سب بچے تو بھاگ گئے لیکن میں وہاں گلیوں میں ہی گھومتا رہا۔ نانا جان کا گھر کہاں ہے مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعہ یاد کر کے منیرہ جی بولی، ہاں بیٹا، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تھا تجھے میں نے، دوپہر سے شام ہو گئی اور شام سے رات، لیکن تو کہیں نہیں ملا۔ جس بیٹے کو 2 پل بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، وہی بیٹا کئی گھنٹوں سے غائب تھا۔ میں پاگلوں کی طرح تجھے ادھر ادھر ڈھونڈتی جا رہی تھی، گلیوں میں بھٹکتے بھٹکتے آخر کر اندھیرے میں تو سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا، تب جا کر میری جان میں جان آئی تھی۔ ہاں اماں، مجھے یاد ہے، مجھے دیکھتے ہی تم دوڑتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھے اپنے سینے سے چپکا لیا تھا، کتنی روئی تھی تم اس وقت۔ ہاں بیٹا، جس بیٹے کو بچپن میں 1 منٹ کے لیے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی، اب اسی بیٹے کے بغیر اکیلی کیسے رہوں گی؟ سوچ سوچ کر ہی منیرہ جی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اماں کو دیکھ کر رشید کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ بہت لمبا عرصہ گزر گیا تھا اماں بیٹے کو اس طرح بیٹھ کر باتیں کیے ہوئے۔ جب سے رشید کی شادی ہوئی تھی تب سے لے کر آج تک وہ صرف اپنی بیوی، بچوں اور نوکری میں ہی مصروف رہتا تھا۔ ماں کے پاس بیٹھنے کا نہ تو اس کے پاس وقت تھا اور نہ ہی کبھی اسے ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ باتیں کرتے کرتے رشید اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر وہیں سو گیا۔ کمرے کے باہر کھڑی میڈم کافی دیر سے یہ نظارہ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ منیرہ جی بہت دیر تک اس کے سر کو یوں ہی سولاتی رہی اور تھوڑی دیر بعد منیرہ جی بھی اپنے بیٹے کے سر پر سر رکھ کر وہیں سو گئی۔ صبح رشید کی آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر بولا، اماں مجھے تو بہت دیر ہو گئی، میں چلتا ہوں۔ جلدی میں وہ اپنے بیگ میں سارا سامان رکھنے لگا اور ریسپشن پر ساری رسمیں پوری کرنے کے بعد جیسے ہی جانے کو تیار ہوا تو منیرہ جی بولی، بیٹا اپنا خیال رکھنا، راستے میں روک کر کچھ کھا لینا، نہیں تو مجھے تیری فکر ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے اماں، اب میں چلتا ہوں، کہہ کر رشید وہاں سے تیزی سے نکلا اور سیدھا اپنے آفس مالک کے پاس چلا گیا۔ البتہ دن بھر اس کے دماغ میں ہلچل مچی رہی، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آیا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بار بار دارالمان میں رہنے والے بزرگ لوگوں کے بے بس، لاچار اور مایوس چہرے اس کی آنکھوں کے سامنے آ رہے تھے۔ رات کو رشید جب گھر پہنچا تو اداس سا تھا، تو سمینہ بولی، چھوڑ آئے اماں جی کو دارالمان؟ تو رشید نے ہلکے سے سر ہلا دیا۔ تبھی سمینہ بولی، ویسے تو اچھا ہی ہوا، آخر کب تک ہم ان کا بوجھ اٹھاتے۔ اچھا تم ہاتھ منہ دھو لو، کھانا تیار ہے۔ بیوی کی باتیں سن کر رشید حیرت میں پڑ گیا۔ اب تک تو اس کا دماغ الجھنوں سے گھرا ہوا تھا، لیکن اب شاید اس کے دماغ میں واضح ہو چکا تھا کہ اس کا اگلا قدم کیا ہوگا۔ ارے کیا ہوا، ابھی تک تازہ دم ہو کر نہیں آئے؟ کھانا ٹھنڈا ہو جائے گا، سمینہ نے کہا تو رشید بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، بول کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو سب لوگ سو چکے تھے لیکن رشید کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس نے یہ رات بڑی مشکل سے کاٹی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی رشید بغیر کسی کو بتائے اپنی گاڑی لے کر گھر سے نکلا اور ٹھیک 2 گھنٹے بعد وہ اسی دارالمان میں پہنچ گیا جہاں ایک دن پہلے وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر آیا تھا۔ جیسے رشید اندر گیا تو سامنے وہی میڈم کھڑی تھی جو بڑے اطمینان سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔
कुछ बुजुर्ग अफराद सहन में टहल रहे थे। अंदर जाकर रशीद इधर उधर देखने लगा। मैडम, मेरी वालदा कहाँ हैं? प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैडम बोली, देखिए मिस्टर रशीद, अभी तो आपकी वालदा से बात नहीं हो सकती। क्यों मैडम, ऐसा क्या हो गया? उस मैडम ने कहा, मिस्टर रशीद, आपकी वालदा दारुल मान की कुछ दीगर खवातीन के पास ही बनी मस्जिद में नमाज पढ़ने गई हुई हैं। दरअसल उन्होंने आज अपने बेटे के लिए रोजा रखा है। अपनी सेहत और जिंदगी की परवाह किए बगैर उन्होंने इस उम्र में भी ये इबादत की है। इस वक्त वो मस्जिद में मसरूफ हैं। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रही हैं। मैडम की ये बातें सुनते ही रशीद की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। तभी उसे सामने से मुनीरा जी हाथ में नमाज की थाली लिए आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते रशीद अम्मा अम्मा कहते हुए उनकी तरफ दौड़ा। आंसुओं से भरा उसका चेहरा देखकर मुनीरा जी को वही वाकया याद आ गया जब इनका 7 साल का छोटा सा रशीद रास्ता भटक गया था और माँ को देखते ही अम्मा अम्मा चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ता आया था। मुनीरा जी के पास पहुंचकर रशीद दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, अम्मा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो अम्मा। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और दुआओं के भरोसे ही मैं ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने दारुल अमान में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर। अम्मा मुनीरा जी के पाँव में गिरकर रशीद रोता रहा। तभी मुनीरा जी ने कंधे से पकड़कर उसे उठाया और आंसू साफ करते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी घर की खुशी के लिए मजबूरी में मुश्किल फैसले भी उठाने पड़ जाते हैं। तो रशीद बोला, नहीं अम्मा, अब मैं कोई मुश्किल फैसला नहीं उठाऊंगा। अब मैं वापस तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। चलो अम्मा, अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर रशीद, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। इन्हें दारुल अमान से ले जाने के लिए आपको मैनेजर के दफ्तर में जाकर सारी रस्में पूरी करनी होंगी। ठीक है मैडम, आप मुझे मैनेजर से मिला दीजिए। तभी मैडम उन्हें मैनेजर के दफ्तर में ले गई और एक कागज़ निकालकर रशीद को दस्तखत करने के लिए दे दिया और खुद सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर रशीद हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक नहीं आई क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर रशीद, इस दारुल अमान की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैडम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई हैं। तो मैडम मुस्कुराते हुए बोली, वो सब झूठ था और वो झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि एक दिन आप यहाँ पर रुके और देखें कि उम्र के इस हिस्से में ख़ानदान से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। मैं आने वाले सब लोगों को एक मौका देती हूँ और वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जो इस मौका को संभाल लेते हैं। माँ बाप की अपनी अहमियत होती है मिस्टर रशीद। वालिदैन अपने बच्चों की विलादत से पहले ही उनका मुस्तकबिल बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में ये उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करें, क्योंकि उस वक्त उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें ज़रूरत होती है तो सिर्फ अपने बच्चों की, थोड़े से प्यार की, उनके साथ की। और जब उन्हें ये मिल जाता है तो उनकी ये हालत भी खुशी खुशी गुजर जाती है। ये बात सुनकर रशीद आंखों में आंसू लिए हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैडम को शुक्रिया कहकर रशीद अपनी माँ को लेकर जैसे ही दारुल अमान के दरवाजे से बाहर निकला तो सब बुजुर्ग टिकटिकी बांधकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश उनकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दिन आए जब उनका कोई अपना पछतावे और खुद सरजनिश से भरकर यहाँ आए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। इधर जैसे ही मुनीरा जी अपने बेटे रशीद के साथ गाड़ी में बैठी, तभी रशीद के पास फ़ोन आया। अरे सुबह सुबह मुझे बगैर बताए कहाँ निकल गए हो तुम? कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया लेकिन तुम हो के फ़ोन उठाते ही नहीं। उसकी बीवी समीना ने कहा तो रशीद बोला, मैं दारुल अमान से अम्मा को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अम्मा को वापस ला रहे हो? अरे उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो बैरून मुल्क जाना है ना। और मैं बता देती हूँ, बैरून मुल्क जाने का प्रोग्राम मैं हरगिज़ मनसूख नहीं करूँगी। जहाँ से ला रहे हो वहीं वापस छोड़ कर आ जाओ। समीना बोलती जा रही थी तो रशीद बोला, बिल्कुल नहीं समीना, मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर बैरून मुल्क नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए रशीद ने फ़ोन बंद कर दिया। तभी मुनीरा जी बोली, बेटा
मैं अब कितने दिन की मेहमान हूँ, दारुल उलूम में पड़ी रहती। मेरे बस तुम अपने घर में झगड़ा मत करो बेटा। नहीं अम्मा, अब मैंने पक्का कर लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए लेकिन अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मुनीरा जी को लेकर रशीद जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी बीवी समीना मुनीरा जी को देखते ही आग भगोला हो गई और बोली, ठीक है, अब तुम भी अपनी इस बूढ़ी माँ के साथ ही रहो, मैं तो चली अपने माँ बाप के पास बैरून मुल्क। हाँ ठीक है समीना, तुम जा सकती हो। जब तुम अपने माँ बाप के बगैर नहीं रह सकती तो मैं भी अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकता। सोच कर देखो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम दारुल अमान में देखोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। रशीद ने कहा तो समीना गुस्से से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो रशीद, मेरे माँ बाप दारुल अमान में भला क्यों जाएंगे। मेरे भाई भाभी बहुत खिदमत करते हैं मेरे माँ बाप की। हाँ समीना, वही मैं तुझे बोल रहा हूँ, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप की खिदमत कर सकता है तो मैं अपनी माँ की खिदमत क्यों नहीं कर सकता। वालिद को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अपनी माँ की खिदमत करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम्हें अपने माँ बाप की फिक्र है तो मुझे भी मेरी माँ की फिक्र है। मेरी माँ के पास तो मेरे वालिद भी नहीं है। पता है तुझे, पूरी दुनिया से अकेली लड़कर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं बुढ़ापे में इनका सहारा बन सकूं, और आज तुम कहती हो कि मैं इसे छोड़कर बैरून मुल्क चला जाऊं। कहते कहते रशीद फूट फूट कर रोने लगा तो समीना की भी आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए रशीद से कहा, मुझे माफ कर दो रशीद, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अपनी अम्मा जान के पास ही रहना है। कहते कहते समीना भी फूट फूट कर रोने लगी तो बेटे और बहू को रोते देखकर मुनीरा जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों को अपने गले से लगा लिया और सब लोग खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबकमोद स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।